شامل کرتے ہیں کیسر کامران ڈپٹی بیورو چیف ڈیرہ اسماعیل خان کے مطابق جماعت اسلامی کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال جماعت اسلامی اور NLF نیشنل لیبر فیڈریشن نے پریس کلب سے چوگلا تک ریلی نکالی، جس میں مقررین نے کمر توڑ مہنگائی، گیس بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکس کے علاوہ تاجروں پہ ناجائز ٹیکس کے خاتمے سمیت سرکاری ملازمین خصوصاً TMAs کو دیوار سے لگانا ناجائز اور ناقابل برداشت ناقابل قبول قرار دیا۔ ٹیکسز کا بوجھ ڈائریکٹ غریب عوام و ملازمین پہ پڑتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامی کے امیر منظر مسعود کھٹک، NLF کے جنرل سیکرٹری کیسر خان، جمع تاجران کے خالد ناز، اشفاق چغتائی، چودھری الیاس، چودھری جمیل وغیرہ نے کیا۔ مقررین نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سرکاری افسران سمیت سب جو مفت بجلی، گیس، بنگلے، گاڑیاں، نوکر چاکر کے مزے لوٹ رہے ہیں، حکومت ان کی سہولیات واپس لے، جس کی شرکا نے تالیاں بجا کے ہاتھ اٹھا کے تائید کی۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس مہنگائی کے دور میں اس مہنگائی سے ہر آدمی کے چولہے ٹھنڈے ہیں، ہر آدمی ذلیل خوار ہو پڑا ہے، سارے کے کوئی کاروبار نہیں رہا۔ کرایہ دار تنگ کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں، ہمیں کرایہ دیں، ادھر سے حکومت آ جاتی ہے کہ ہمیں ٹیکس دیں، گھر کا چولہا تو جلتا نہیں ہے، آپ کو کہاں سے ٹیکس دیں، آپ کو کہاں سے کرایہ دیں، وہ بیچارہ کرایہ پورے کرے کہ ٹیکس دے۔ اسی طرح گورنمنٹ ادارے، میں حکومت وقت سے کہتا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی عوامی ادارے ہیں وہ عوامی ادارے تباہی کا شکار ہو چکے ہیں، وہ برباد ہو چکے ہیں۔ TMA کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ کروڑوں روپے کی گرانٹیں آتی ہیں، کروڑوں روپے کی انکم آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج انجمن کے حوالے سے ان کے ذریعے سے میں بات کرتا ہوں کہ یہ پیسہ جو TMA میں آتا ہے یہ TMA کا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے، یہ آپ لوگوں کی سہولتیں کے لیے پیسہ آتا ہے، یہ آپ لوگوں کو ہم سروسز فراہم کریں، لیکن وہاں سروسز فراہم کرنے کے بجائے ان کے گھروں کے چولہوں پہ، ان کے گھروں پہ خرچے، ان کے ششے، ان کے بدماشیاں پوری ہو رہی ہیں، ان کی عیاشی ہو رہی ہے۔ اس لیے میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں، اس میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں کہ چند دنوں پہلے ہم نے تنخواہوں کے لیے، پنشنوں کے لیے احتجاج کیا تو یہ حکومت وقت نے 11 بندوں کو تھانے میں بلوا لیا، ان کو تھانے میں بٹھا دیا، پابند سرحد سے کرایا۔ تو میں میرے بھائیوں یہ ان سے پوچھتا ہوں کہ شرم کا مکان ہے، شیم خوار حکومت کو میں کہتا ہوں شرم کرو کہ آپ ایک آدمی آپ سے تنخواہ مانگتا ہے، ایک آدمی آپ سے کرایہ مانگتا ہے، اپنی آمدنی مانگتا ہے، تو آپ اس کو آمدنی کے بجائے اس کو تھانے پہ بلواتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہت شکریہ، بات کی کمی کے بعد زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ جنگ حکومت کی متعارف کروائی گئی تاجر دوست اسکیم اور حالیہ ٹیکس پالیسیوں کے خلاف انجمن آڑھتیاں جنگ، کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن جنگ، دکانداران غلہ منڈی جنگ کی جانب سے تاجر تنظیموں کی کال۔ انجمن آڑھتیاں پنجاب کے صدر آئے احسان اللہ منج کی ہدایات پہ مہنگائی و بیجا ٹیکسز کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی، دکانوں کو تالے لگا کے کاروبار بند رکھا گیا۔ اس موقع پہ صدر انجمن آڑھتیاں جنگ میاں ندیم افضل، جنرل سیکرٹری میاں محمد اسحاق شریف، نائب صدر چودھری جان محمد، مہر افضل کھاد ڈیلر، بلال صادق کھاد ڈیلر، شیخ اسلم، مہر افضل مچڑ، چودھری اسلم کھاد ڈیلر اور شمیم خان سمیت دیگر تاجر موجود تھے۔ اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے صدر انجمن آڑھتیاں جنگ میاں ندیم افضل اور دیگر کا کہنا تھا کہ بھاری ٹیکسز اور مہنگی بجلی کی وجہ سے تاجروں کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کامیاب ہڑتال نے یہ ثابت کر دیا کہ تاجر حکومت کی بھاری ٹیکسوں اور مہنگی بجلی کے فیصلوں کے خلاف ہیں۔ آج کی کامیاب ہڑتال نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تاجر حکومت کی بھاری ٹیکسز، مہنگی بجلی کے فیصلوں کے خلاف ہیں۔ اب حکومت کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ٹیکسوں اور بجلی کی قیمت میں کمی کرنی چاہیے۔ کسان دشمن پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری زراعت بھی زوال کا شکار ہے۔ مہنگی بجلی، نایاب کھادوں اور ٹیکسز نے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے ہمارے بیورو چیف ظفر کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد گھنٹہ گڑھ چوک میں ہڑتال کے معاملے پہ جماعت اسلامی کے کارکنان و تاجروں میں ہلکی پھلکی جھڑپیں جاری۔ DIG CPO فیصل آباد کامران عادل کی ہدایت پہ SSP آپریشنز رانا وہاب، SP رحمان قادر، DSP کوتوالی، SHO ریل بازار نے موقع پہ پہنچ گئے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے گھنٹہ گھر کے چاروں طرف بھاری نفری تعینات۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے نمائندے طیب خان کی رپورٹ کے مطابق شدید بارش کے باعث نکاسی آگ کے پانی کے سبب ٹریفک کی روانی کو
برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس انچارج ٹریفک ڈیرہ آصف لاشاری کی زیر قیادت مستعدی سے فرائض خدمت خلق سر انجام دے رہے ہیں۔ سرگودا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ رپورٹر شیخ عابد نفیس کی رپورٹ کے مطابق حکومت کی طرف سے لگائے جانے والے ظالمانہ ٹیکسز بجلی گیس کی مہنگی ترین قیمتوں کے خلاف سرگودا میں مکمل شٹر ڈاؤن رہا۔ تفصیل کے مطابق ملک بھر کی طرح سرگودا میں بھی مرکزی انجمن تاجران اور دیگر تاجر تنظیموں اور جماعت اسلامی کی اپیل پہ شہر بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی۔ شہر کے تمام کاروباری مراکز بند رہے۔ اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے مرکزی انجمن تاجران کے صدر شیخ ندیم خاور جنرل سیکرٹری نعیم اسلم کپور نے کہا کہ ہم ملک کے ہر طبقہ کی حمایت کے لیے سرگرداں ہیں۔ مہنگی بجلی، پیٹرول کی ہوشربا قیمتیں، بے جا ظالمانہ ٹیکس سے مزدور، کسان، تاجر اور صنعت کار سبھی عاجز آ چکے ہیں۔ حکومت کو واضح پیغام مل گیا کہ عوام ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج بن چکے ہیں۔ حکومت فوری طور پر بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی اور ظالمانہ ٹیکسوں کے خاتمہ کا اعلان کرے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی کامیاب ہڑتال نے ثابت کیا ہے کہ تاجر برادری حکومت کی تاجر و عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی عیاشیاں فضول خرچی بند نہیں کر رہی، جس کا خمیازہ عوام کو مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے اپنے ان فیصلوں پہ غور نہ کیا تو عوام اور تاجر سڑکوں پہ نکلنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ ہمیں ہڑتال دوبارہ پھر کرنی پڑی تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ آج تاجر اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہے اور ہم حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ تاجر ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ان کا ٹارگٹ اگر 1 ارب کا ہے تو تاجر 2 ارب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن حکومت اپنے خرچوں پہ کٹ لگائے۔ حکومت آئی پی پیز کے جو کیپیسٹی چارجز ہیں، جو فری پیٹرول، فری گیس اور فری جو معاملات ہیں جتنے بھی وہ ختم کیے جائیں۔ اگر اس ملک کو تادیر قائم رکھنا ہے، اس کو معیشت کو سنبھالنا ہے تو اب عام تاجر کے علاوہ اشرافیہ کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا۔ پورے پاکستان میں مکمل شٹل ڈاؤن ہڑتال ہے۔ بجلی کے ظالمانہ بلوں میں اور ایف بی آر کے ظالمانہ ٹیکس نظام کے خلاف یہ ہڑتال ہے۔ غریب آدمی ماچس کی ڈبیا سے لے کر ہر چیز پر ٹیکس دے رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے جو قرضے لیے گئے ہیں وہ غریب آدمی نے ادا کرنے ہیں۔ وہ گورنمنٹ نے یہ جو تاجروں پہ مختلف قسم کے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں، اس پہ گیس کے اوپر فکس انہوں نے 1000 روپیہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ ان ٹیکسز کے خلاف ہم بھرپور ہڑتال کریں گے۔ سانحہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے محمد ثقلین کا تعلق ضلع کوشاب کے نوائی گاؤں منگوال سے تھا۔ جب ان کی لاش ان کے آبائی گاؤں منگوال پہنچی تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ شہید ہونے والا 31 سالہ نوجوان محمد ثقلین قصبہ منگوال کا رہائشی۔ نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں بارش کے باوجود علاقہ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہید محمد ثقلین 15 اپریل 2010 میں سروس جوائن کی تھی۔ شہید محمد ثقلین کے 2 بیٹے اور 4 بھائی تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں جڑموالا سے بیورو چیف ظفر کھوکھر کی رپورٹ۔ انجمن تاجران کی اپیل پہ شہر بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ مسجد بازار، نونڈا بازار، مدنی بازار، ریل بازار، گلا منڈی، سرکولر روڈ، نیا بازار پہ تمام دکانیں، مارکیٹس بند۔ تاجر برادری کا مہنگی بجلی، اضافی ٹیکسز کو ختم کرنے کا مطالبہ۔ بار ایسوسی ایشن نے بھی بجلی کے بلوں میں اضافہ پہ تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا۔ بجلی کے بلوں میں فوری کمی کی جائے۔ صدر بار میاں عمران دانش۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے، جہاں سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں انجمن تاجران کے اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال سے مذاکرات ناکام۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد نواز سلہریہ نے تجاوزات کے معاملے پہ 2 ٹوک جواب دیا۔ تحصیل ساہیوال میں 2 یوم قبل تجاوزات کے خلاف ہونے والا آپریشن ریڈی بانوں نے دوبارہ تجاوزات قائم کرنے کی ناکام کوشش کی، جس پہ اسسٹنٹ کمشنر محمد نواز سلہریہ نے فوری نوٹس دیا۔ ریڈی بانوں اور سہولت کاروں کو دوبارہ تجاوزات قائم نہ کرنے کی تجویز۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکٹ سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ریڈی بانوں کو سیم نالے کے کنارے پہ ریڑیاں لگانے کی اجازت دی گئی ہے۔ شہر میں کوئی بھی شخص تجاوزات قائم نہیں کرے گا۔ اس موقع پہ تحصیل ساہیوال کے شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر محمد نواز سلہریہ کو تجاوزات دوبارہ قائم نہ کروانے پہ خراج تحسین پیش کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد نواز سلہریہ زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ کاموکے سے رانا محمد ناصر کی رپورٹ۔ حکومت کی طرف سے لگائے گئے ظالمانہ ٹیکسز اور بجلی گیس کی مہنگی ترین قیمتوں کے خلاف کاموکے مکمل شٹر ڈاؤن رہا۔ تفصیل کے مطابق ملک بھر کی طرح کاموکے بھی مرکزی انجمن تاجران اور دیگر تاجر تنظیموں کی اپیل میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ شہر کے تمام کاروباری مراکز بند۔
اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین مرکزی انجمن تاجران شیخ منیر احمد، سیٹھ نثار، محمد شفیق معراج، حاجی محمد الیاس، حافظ امجد فاروق، رانا محمد طارق نے کہا کہ ہم ملک کے ہر طبقہ کی حمایت کے لیے سرگرداں ہیں۔ مہنگی بجلی، پیٹرول کی ہوشربا قیمتیں، بے جا ظالمانہ ٹیکسز سے مزدور، کسان، تاجر، صنعت کار سبھی عاجز آ چکے ہیں۔ حکومت کو واضح پیغام مل گیا کہ عوام ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج بن چکے ہیں۔ حکومت فوری طور پر بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی اور ظالمانہ ٹیکسز کے خاتمہ کا اعلان کرے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی کامیاب ہڑتال نے ثابت کیا ہے کہ تاجر برادری حکومت کی تاجر و عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی عیاشیاں فضول خرچی بند نہیں کر رہی، جس کا خمیازہ عوام کو مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پی زیڈ ایم ضلع لورالائی چیئرمین آمین لالا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان زندہ باد موومنٹ کے مرکزی صدر و مقامی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان کے مرکزی صدر سیاسی امور سید ذاکر شاہ آفریدی، پی زیڈ ایم پاکستان کا امن اہل پاکستان کے اتحاد کا متقاضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس نے ہمیں پاکستان جیسا پیارا خوبصورت وطن عطا فرمایا۔ اس وطن کی اہمیت کا اندازہ ہمیں آج ہمارے گرد و پیش کے ممالک میں مقیم مسلمانوں کی خراب حالت دیکھ کے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو آزادی، تحفظ، سلامتی، عزت و وقار، طاقت، قوت، دینی و مذہبی آزادی ہمیں پاکستان میں بآسانی میسر ہے، وہ ان مسلمانوں کو حاصل نہیں۔ یہ وطن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت و برکت اور ہمارے اسلاف اور مسلمانوں کی بے شمار قربانیوں کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریہ پہ وطن کی بنیاد رکھی، جس کا احساس آج مسلمانان ہند کو بھی ہو رہا ہے۔ پاکستان کے باعث مختلف اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے کوئی پنجابی، پختون، بلوچی، سندھی، مہاجر، کشمیری یا سرائکی ہو، لیکن وہ صرف پاکستانی ہے۔ ایسے ہی سبھی کلمہ گو مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، مگر پھر بھی اندرونی یا بیرونی دشمن عداوت کی چنگاری چھوڑ کے ہمیں باہم دست و بازو گریباں کرنے کا بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بیرونی طاقتیں ہمارے اندر موجود کالی بھیڑوں کو استعمال کر کے ہمارے امن و اتحاد کو برباد کرتی آئی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، یہ دو نکات ہمیں متحد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دوسری قوموں اور دوسرے مسالک کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات و برتاؤ رکھتے ہیں، تو پھر ملکی سطح پہ ایسی کیا مجبوری ہوتی ہے جو ہم مسلمان اور پاکستانی بن کے نہیں سوچتے۔ لسانیت اور فرقہ واریت کی آگ لگانا دشمن کا آسان ہدف ہے، اور ہم خود یہ موقع دشمن کو فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو۔ مگر افسوس، ہم دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، ہم اپنے علاوہ دوسری اقوام کو حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ سبھی مسلمان و پاکستانی ہیں۔ ہمارا اتحاد پاکستان کے امن و سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیں سب مل کے عہد کریں، اپنے سبھی ہم وطنوں کے لیے اعلی ظرفی کا مظاہرہ کریں گے۔ ہم صرف اور صرف مسلمان پاکستانی بن کے اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بات ہے سمجھنے کی، ہم سب کا پاکستان، اسلام زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد، آمین یا رب العالمین۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد شفیق جویہ کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح خوشاب میں بھی مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال، تاجر برادری نے جماعت اسلامی کے موقف کی تائید کرتے ہوئے مکمل ہڑتال کر دی۔ خوشاب شہر اور ملحقہ علاقہ جات میں مکمل شٹ ڈاؤن رہا۔ صدر انجمن تاجران شیخ حمزہ نے خوشاب کی تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملک کے ہر طبقہ کی حمایت کے لیے سرگرداں ہیں۔ مہنگی بجلی، پیٹرول کی ہوشربا قیمتیں، بیجا ظالمانہ ٹیکسز سے مزدور، کسان، تاجر اور صنعت کار سبھی عاجز آ چکے ہیں۔ حکومت کو واضح پیغام مل گیا کہ عوام ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج بن چکے ہیں۔ حکومت فوری طور پر بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرے، ظالمانہ ٹیکسز کو ختم کرے۔ وہ شہر میں مختلف مقامات پہ تاجر تنظیمات سے ملاقات کے موقع پہ گفتگو کر رہے تھے۔ ہم تاجر برادری یکجہتی کے طور پر سب متفق ہیں۔ ہم نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا جو کال دی تھی، تمام تاجر برادری نے اتفاق کیا ہے۔ آج شہر مکمل طور پر بند ہے کہ ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ظالمانہ ٹیکس واپس لیا جائے۔ ہم کسی صورت میں یہ ٹیکس قبول نہیں کریں گے اور ہماری یہ یکجہتی جاری رہے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے پاک پنجاب نیوز سٹی مٹھا ٹوانا کے نمائندے شاہ نواز حسرت کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح آج ضلع خوشاب کے شہر مٹھا ٹوانا میں بھی حکومت کی جانب سے ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف
صدر انجمن تاجران میٹا ٹوانا رانا محمود کی کال پہ مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ اس موقع پہ صدر انجمن تاجران رانا محمود نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلے سے ہی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، کاروبار نہیں، زائد بجلی بل، دکانوں کے کرایہ ادا نہیں ہو رہے، اوپر سے حکومت نے دکانوں پہ انکم ٹیکس کا بم گرا دیا جو سراسر ظلم ہے۔ آخر غریب دکاندار جائیں تو جائیں کہاں؟ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں ظالمانہ ٹیکس کو فی الفور بند کیا جائے تاکہ غریب دکاندار 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ اس موقع پہ صدر انجمن تاجران میٹا ٹوانا رانا محمود، سینئر نائب صدر رانا محمد سجاد، جنرل سیکرٹری ملک محمد طارق شلولی، نائب صدر ملک محمد امجد شلولی، محمد احمد فاروق اور چینی بھی موجود تھے۔